الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة صدق الله العظيم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی۔ یہ جو آیت ہے وہ قرآن کریم کے 22ویں پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی، میرے محبوب، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ بھیجو۔ یہ آیت ہے جس میں اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی۔ قرآن کریم کے اندر میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں اللہ یوں کہہ رہا ہو کہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو، سوائے درود شریف کے۔ درود شریف کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں اللہ جل شانہ یوں فرما رہے ہیں کہ میں بھی وہ عمل کرتا ہوں، میں بھی وہ عبادت کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ حالانکہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے نماز، جن کا ذکر قرآن کریم میں 100 بلکہ 107 کے قریب ذکر ہے نماز کے بارے میں۔ 107 مرتبہ نماز کا ذکر ہے قرآن کریم میں، اشارتاً کنایتاً صراحتاً، لیکن کسی عبادت کے بارے میں اللہ نے یوں نہیں فرمایا سوائے درود شریف کے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہوگا، کتنا اعلیٰ مقام ہوگا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ جن کے بارے میں اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں بھی رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے معصوم فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، یہ صلو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا معنی ہوتا ہے کسی کام کرنے کا مجھے اور آپ کو اللہ حکم دے رہے ہیں۔ صلو یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا معنی ہوتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ عبادت تمہارے لیے ضروری ہے، تم اپنے نبی کے اوپر درود کا تحفہ بھیجو، قربان جائیے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی شان، آپ کی عظمت، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا من صلی علی واحدۃ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجیں گے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ کتنی برکات ہے درود شریف کے اندر میں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے، آپ کا قرب نصیب ہو، آپ کا دیدار نصیب ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف اور بیہقی شریف اور شعب الایمان کے اندر یہ روایت ہے، البخیل الذی من ذکرت عنده لم یصلی علی، فرمایا بڑا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور میرے اوپر درود شریف نہ پڑھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا البخیل الذی، بڑا بخیل ہے وہ شخص، من ذکرت عنده، کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور لم یصلی علی، اور وہ میرے اوپر درود شریف نہ بھیجے۔ درود شریف پڑھنے میں کون سا وقت جاتا ہے؟ نہ کوئی وقت جاتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی پیسہ دینا پڑتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت کی شرط ہے، اس میں کسی چیز کی شرائط نہیں ہے، نہ طہارت کی شرط ہے۔ آپ سفر میں چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے آپ درود شریف پڑھتے رہیے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم نبی پڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے پڑھنے سے پہلے اللہ نے کہہ دیا ان اللہ و ملائکتہ، کہ تمہارے پڑھنے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا رب پڑھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اور اس کے فرشتے پڑھ رہے ہیں جنہوں نے ذرہ برابر نافرمانی نہیں کی۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے جو معصوم ہے جنہوں نے ذرہ برابر کوئی نافرمانی نہیں کی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اگر میں اور آپ نہیں بھیجیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی اور کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہ تو میرا اور آپ کا فائدہ ہے درود شریف میں۔ تو میرے بھائیوں، درود شریف پڑھنے کا خود اہتمام کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی کے اوپر آپ نے قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی کے اوپر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اپنے خطبات میں لکھتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آمین کہہ رہے تھے، فرمایا جمعہ کا مبارک دن تھا، مسجد نبوی تھی اور جمعہ کی مبارک ساعت تھی، اور اس مبارک ساعت میں تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس دعا کے قبول ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ مسجد نبوی جیسا مقام، جمعہ کا مبارک دن، جمعہ کے خطبے کی گھڑی، اور اس وقت تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل امین، اور اس کے بعد آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو اس وقت آمین کہنے میں اور دعا قبول ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ بڑا بڑ نصیب ہے وہ انسان۔ فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کو عجیب دیکھا، آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور فرمایا بڑا بڑ نصیب ہے، ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے۔ ماں باپ تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی معمولی سی بھی خدمت کرتے ہیں تو ماں باپ بہت جلدی خوش ہوتے ہیں اور اس کو دعا دیتے ہیں اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ فرمایا اتنا معمولی کام تھا، خدمت تھی، وہ بھی اگر کر کے اپنے آپ کی مغفرت نہ کروائی تو وہ شخص ہلاک و برباد ہو۔ فرمایا جب میں دوسری سیڑھی کے اوپر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص کہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس کے بعد اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص کہ آپ ان کے سامنے آپ کا نام ہو اور پھر اس کی زبان سے درود شریف نہ پڑھے ہو۔ فرمایا وہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص۔ تو میرے بھائیوں، اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ اگر ہم درود شریف نہیں پڑھیں گے تو میرے بھائیوں ہمارے لیے سوائے ہلاکت اور بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا سکون غارت ہو جائے گا، اس کی زندگی سے برکتیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو انسان درود شریف پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا انعامات ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے کیا نوازشات ہوتی ہے، اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ محدثین نے اس کے اوپر کتابیں لکھی، علامہ سخاوی علیہ رحمہ نے درود شریف کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع،
پوری یہ کتاب کا نام ہے، اس پوری کتاب میں درود شریف کو لکھا، القول البری فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے وہ مایہ ناز شخص گزرے ہیں جن کی تحنیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ ان کی ماں، ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کسی کام کی وجہ سے باہر جایا کرتی تھی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روتے تھے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی گود میں لے لیتی اور اپنے سینے سے انہیں لگاتی تھی۔ اتنا عظیم شخص ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں، اس کتاب میں علامہ سخاوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، فرمایا میری ایک نوجوان لڑکی بالغہ تھی، فرمایا اس کا انتقال ہو گیا، مجھے بڑا صدمہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں خواب میں اپنی بچی کو دیکھ لوں کہ وہ کس حالت میں ہے تاکہ مجھے اطمینان اور تسلی ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں جان آپ گھر پہ جاؤ، اور گھر پہ جا کر آج عشاء کے بعد آپ وضو سے ہو، اور وضو کے بعد آپ 4 رکعت نماز پڑھے، اور 4 رکعت نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ تکاثر پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد چاروں رکعت میں سورہ تکاثر پڑھے، اس کے بعد آپ دعا کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائے۔ اس عورت گھر گئی، اس نے اہتمام سے وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی، اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے وہ عورت سو گئی۔ عورت سو گئی، اس نے خواب دیکھا، بڑا عبرتناک خواب دیکھا۔ اس نے اپنی بچی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ساکر ہے، اس کے گلے کے اندر میں توق پڑا ہوا ہے، زنجیروں میں باندھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جہنم کا عذاب مسلط ہے۔ اس عورت کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئی، اور مارے چیخ کے وہ گھر سے باہر نکل گئی، اور فرمایا صبح ہوتے ہی وہ دوڑتی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور فرمایا حضرت میں نے رات کو خواب دیکھا، آپ نے جیسا عمل بتلایا تھا میں نے ویسا ہی کیا، اور میں نے خواب میں دیکھا میں نے اپنی بچی کو بڑی بھیانک صورت میں نے اس کو دیکھا، آپ دعا کر دیجئے، آپ کوئی حل نکالیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اماں جان اب صدقے کا اہتمام کیجئے، نمبر 2 آپ اس کے لیے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نمبر 3 آپ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وہ عورت گھر گئی، وہ تو چلی گئی، دوسرے ہی دن اسی دن جس دن وہ شکایت لے کر گئی اسی دن رات کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ جنت ہے، سجی ہوئی ہے اور بہترین محل ہے۔ میں نے جنت کے ایک محل کے باہر ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا کہ جس کے سر کے اوپر تاج ہے، اس کے جسم کے اوپر سفید لباس ہے اور بڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے اس کو نہیں پہچانا تو اس عورت نے مجھے آواز دی، او حسن بصری آپ مجھے جانتے ہو؟ فرمایا میں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ فرمایا میں وہی لڑکی ہوں کہ جس کی ماں کل آپ کے پاس آئی تھی۔ فرمایا تمہاری ماں تو مجھے یوں کہہ رہی تھی کہ بڑے عذاب کے اندر میں مبتلا ہے، ہاتھ میں ساکر ہے، گلے کے اندر میں توق پڑا ہوا ہے، اور تمہاری تو یہ اتنی بہترین حالت ہے۔ فرمایا آخر کیا ہوا؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے جس قبرستان میں میری تدفین ہوئی ہے اس قبرستان میں بہت سارے مرحومین کی تدفین ہوئی ہے، اور میرے علاوہ بہت سارے مرحومین عذاب کے اندر میں گرفتار تھے، لیکن ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا ولی اس قبرستان میں آیا جسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انتہائی عقیدت تھی، محبت تھی۔ اس نے درود شریف کا تحفہ پیش کیا اور فرمایا اللہ میں نے جو یہ درود شریف پڑھا ہے اس کو قبول فرما، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس پورے قبرستان کو اللہ ایصال ثواب فرما، سب کی مغفرت فرما۔ فرمایا اس بزرگ کے درود شریف کی برکت سے اللہ نے پورے قبرستان سے عذاب کو ہٹا لیا، اللہ نے پورے قبرستان سے عذاب کو ہٹا لیا۔ تو میرے بھائیوں درود شریف پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں، بڑے ثمرات ہیں، اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی دنیاوی مشکلات کو بھی ختم کرتے ہیں، آخرت کے عذاب کو بھی ختم کرتے ہیں۔ درود شریف کی برکت سے اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، درود شریف کی برکت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، درود شریف کی برکت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت
محبت ہوتی ہے، اس لیے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیجیے اسی کتاب کے اندر میں۔ اور القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع کے اندر میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ اور لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں کوفہ پڑ رہا تھا، تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں رکے تو آپ نے ایک نوجوان شخص کو دیکھا کہ ہر قدم کے اوپر وہ پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرمایا میں دیکھتا ہی رہا، فرمایا کیا ماجرا ہے کہ ہر قدم کے اوپر یہ درود شریف پڑھ رہا ہے؟ تو فرمایا اس جیسا شخص تو کوئی نہیں ہوگا۔ میں جب اس کے قریب پہنچا فرمایا میں اگر آپ کہے تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پوچھ رہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہر قدم کے اوپر درود شریف پڑھ رہے، آخر کیا بات ہے؟ کیا آپ کا یہ زندگی کا معمول ہے یا آپ نے ابھی شروع کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے ایک واقعہ جو سنایا جو میرے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ پچھلے سال میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے گیا تھا اور میں میری والدہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، اچانک کیا ہوا کہ میری والدہ کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اچانک آنن فانن چہرہ سیاہ ہو گیا اور پیٹ پھولنا شروع ہو گیا، پاؤں پھولنا شروع ہو گئے۔ فرمایا میں پریشان ہو گیا کہ اللہ اتنے دور سے ہم آئے حج کے لیے، یہ تو میرا حج بھی خراب ہو گیا اور میری والدہ کا حج بھی خراب ہو گیا اور میری والدہ پریشان ہو گئی اور معلوم ان کا چہرہ بھی سیاہ ہو چکا ہے۔ تو میں مسجد نبوی میں حرم شریف میں کعبۃ اللہ کے وہیں بیٹھ کر میں درود شریف پڑھتا رہا۔ فرمایا میں نے پہلے 2 رکعت پڑھی اور میں درود شریف کا کثرت کے ساتھ ورد کرتا رہا۔ آخر کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک نور اٹھا، اس نور کے اندر میں ایک شخص نمودار ہوا، وہ میری والدہ کے پاس آیا اور اس نے میری والدہ کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو میری والدہ کا چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ اس نے میری والدہ کے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو فرمایا میری والدہ کا جو پیٹ اور جو پھول رہا تھا وہ واپس اچھا ہو گیا، پاؤں اچھے ہو گئے اور میں نے اس جیسا شخص زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ جا رہے تھے تو میں نے کہا او شخص آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ فرمایا میں وہی شخص ہوں جس کا آپ قدم سے بیٹھ کر آپ کثرت کے ساتھ آپ درود شریف جس کے اوپر بھیج رہے تھے۔ فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ فرمایا جب آپ کثرت کے ساتھ آپ کا درود شریف کا نذرانہ میرے اوپر پہنچا تو میں نے اللہ سے خود کہا یا اللہ اس کی مدد کے لیے میں خود پہنچوں گا، اس کی مدد کے لیے میں خود پہنچوں گا۔ فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا اور میں نے آپ کی والدہ کے اوپر یہ پھونک لگائی، کچھ پڑھ کر دم کیا اور ہاتھ پھیر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس برکت سے فرمایا آپ کی والدہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا میں اتنا خوش نصیب ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے اللہ کے حبیب آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، کوئی نصیحت کر دیجئے۔ تو اللہ کے حبیب نے جاتے جاتے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا اے میرے امتی تو ہر قدم کے اوپر یہ درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرمایا تب سے آج 1 سال مکمل ہونے آیا میں ہر قدم کے اوپر یہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ درود شریف کے بے شمار فضائل ہے اور بے شمار واقعات ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل درود شریف کے اوپر اور زیادہ بات کی جائے گی۔ پاکستان کے بہت بڑے عالم جنہوں نے درجنوں کتابیں لکھی ہے لیکن امت تک ابھی وہ دستیاب نہیں ہو سکی، وہ چھپ کر آئی نہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی ایک کتاب ہے جو درود شریف کے اوپر ہے، الحزب الاعظم کر کے ایک ہے کتاب ہے، وہ بڑی اچھی کتاب، اس کو پڑھنی چاہیے۔ فرمایا جب اس مولانا کا نام ہے مولانا موسیٰ روحانی بازی، مولانا موسیٰ روحانی بازی زبردست عالم گزرے ہیں۔ ان کے واقعات میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں۔ جب وہ حرم شریف گئے تھے اور جب وہ مینا اور عرفات میں گئے تھے تو آپ نے مینا اور عرفات میں اور وہ پہاڑوں سے جو خطاب کر کے جو بات کی وہ عجیب واقعات ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی درود شریف کی۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو فرمایا کئی مہینوں تک آپ کی قبر سے خوشبو پھوٹ رہی تھی،
کئی مہینوں تک آپ کی قبر سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، اور فرمایا لوگ وہاں سے مٹی بھر بھر کر لے جا رہے تھے۔ تو یہ ہے درود شریف کا اہتمام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے زندگی کا اس کا معمول بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے، اعمال سیئات کو اعمال حسنات سے بدل دیجئے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، نامرضیات کے اوپر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرا عشق نصیب فرما، تیرا حبیب کا عشق نصیب فرما، تیرے حبیب سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کود کر اللہ ہمیں محبت کرنے والے بنا دیجئے، ہمیں درود شریف کو پڑھنے کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، درود شریف کا ہمیں زندگی کا معمول بنا لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت نصیب فرما، حق طاعت، حق عظمت، حق محبت نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے، اپنے محبوب بندوں میں ان سب کا شمار فرما لیجئے، سب کی بگڑی ہوئی بنا لیجئے، سب کی ضرورتوں کو پوری فرما لیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے، اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے۔ گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہے اے اللہ سب کی مغفرت فرما لیجئے، سب کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس گاؤں کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے پیارے اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسے آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے پیارے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اس مجمع کے اوپر ایک نظر ڈال دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے کاموں کو آسان فرما دیجئے، سب کی ضرورتوں کو پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ان اللہ مقدمات میں آسانی کے ساتھ بڑی نصیب فرما، جو جیل خانوں میں ہیں ان کی رہائی کی شکل و صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین غزہ ملک شام کے مسلمانوں کی خاص طور پر مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ کشمیر کے حالات کو ٹھیک کر دیجئے، اس ملک میں امن و امان پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ کعبۃ اللہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرا نبی وہاں کتنی مار کھائی ہے، اے اللہ اس مقام سے جہاں کفر و شرک کو تیرے نبی نے ختم کیا، آج وہاں شراب کے نشے چل رہے ہیں، شراب کے اڈے کھل رہے ہیں، اے اللہ وہاں سینما کھل رہا ہے۔ رب کریم آپ ان لوگوں کو ختم کر دیجئے، ان لوگوں کو ہٹا دیجئے، اپنا کسی منصف بندے کو وہاں بٹھا دیجئے، اللہ ان کے پاس ان کی ذمہ داری بٹھا دیجئے، ذمہ داری دے دیجئے۔ رب کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، تمام مدارس مساجد خانقاہ دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، ہمارے اکابرین کے عمر میں برکت نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ تیرا بندہ ابھی چند دن پہلے اللہ تیرے حوالے ہو چکا ہے، حضرت مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اے اللہ یہ تیرا وہ بڑا نیک صالح بندہ تھا، اے اللہ بڑا نیک صالح تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ رب کریم ان کی قبروں کے اوپر آپ انوارات کی بارش برسا دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے۔ اللہ امت تک انہوں نے تیرے نبی کی سنتیں پہنچائی ہے، امت تک تیرے احکام کو پہنچائے ہیں۔ رب کریم بڑی سادگی والی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ رب کریم ان کی قبروں میں تو جنت کی کھڑکیاں کو کھول دیجئے، ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیجئے۔ ہمارے تمام اکابرین جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما
دیجئے. اللہ ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرما, محدثین پیدا فرما, مفسرین پیدا فرما. اے پیارے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. یہ رحمت کا عشرہ ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے. اللہ چند ساعتیں باقی رہ گئی. میرے مولا ہمیں اپنی جھولی میں ہمیں رحمت سے بھر دیجئے, ہماری جھولیوں کو رحمت سے بھر دیجئے. اللہ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ رحمت کا عشرہ گزر گیا, اس کو رحمت کا ایک چھینٹا بھی نہ ملا. اللہ آپ ہمیں اپنی رحمت کا حصہ عطا کر دیجئے, اس پورے مجمع کو عطا کر دیجئے, سب کی جھولی کو بھر دیجئے, سب سے راضی ہو جائیے. اللہ ایک مرتبہ کہہ دے میرے بندے میں آپ سے راضی ہو گیا. اللہ ایک مرتبہ کہہ دے میرے بندے میں آپ سے راضی ہو گیا. اللہ ہمارا کام بن جائے گا, ہمارا کام بن جائے گا مولا, ہمارا کام بن جائے گا. ایک نابینا فقیر مانگتا مانگتا مسجد کے دروازے پر پہنچا, بہت دیر تک مانگتا رہا. اس نے کہا کتنا بخیل ہے یہ شخص کہ کب سے مانگ رہا ہوں کچھ نہیں مل رہا ہے. کسی نے کہا بابو یہ تو مسجد ہے. اس نے کہا مسجد ہے, تو اس نے اپنے کشکول کو ڈال دیا اور مسجد میں آ کر مصلی پر گر گیا. فرمایا جب تیرا در مل گیا کسی کے در کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم تیرے در کے اوپر آئے ہوئے ہیں, ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, ہماری جھولی کو رحمت سے بھر دیجئے, ہم سب کو تیری رحمت کا حصہ نصیب فرما. تیرے کتنے خوش نصیب بندے ہوں گے جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں, جو رسول کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تیرے سامنے التجا کر رہے ہیں, ملتزم سے چمٹے ہوئے ہوں گے, وہاں تیری رحمتیں برس رہی ہوگی, وہ اپنی رحمتیں اپنی جھولیوں میں بھر رہے ہوں گے. میرے مولا اس رحمت کا ایک چھینٹا اس مجمع میں ڈال دیجئے, اس مجلس میں ڈال دیجئے, ہمارا کام بن جائے گا. اللہ ہمارا کام بن جائے گا. ہم سب کو توبہ نصوحہ نصیب فرما دیجئے, سچی پکی توبہ نصیب فرما, مرتے دم تک اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے والد مرحوم کی مغفرت فرما. اللہ قبر کو نور سے منور فرما. ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت والی زندگی نصیب فرما. اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا. جو مانگا وہ عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا